الہی تیری خاطر ہو میرا جینا میرا مرنا۔ سورہ مائدہ میں فرمایا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل، اللہ نے بنی اسرائیل سے میثاق لیا، وعدہ لیا۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اللہ نے کہا کہ ہم نے ان میں 12 نقیب اور سردار متعین کیے تاکہ ان میں اختلاف نہ ہو، وہ مل جل کر رہیں۔ وقال اللہ انی معکم، اللہ نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن میری معیت اور میرا ساتھ اس وقت تک رہے گا جب تمہارے اندر یہ چیزیں ہوں گی۔ وہ کیا؟ لئن اقمتم الصلاۃ، تم نماز پڑھتے رہو گے، وآتیتم الزکاۃ، زکوٰۃ دو گے، وآمنتم برسلی، میرے رسولوں پر جتنے بھی رسول ہیں آئے یا آنے والے ہیں تمام پر ایمان لاؤ گے، وعزرتموہم، اور ان کی عزت کرو گے، تعظیم کرو گے، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو بہترین قرض دو گے، یعنی اللہ کے نام پر غریبوں کی مدد کرنا، یہ گویا اللہ رب العزت کو قرض دیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا کر تمہیں واپس کرے گا جب یہ چیزیں تم کرو گے۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، جو تمہاری برائیاں ہیں، جو تم نے گناہ کیے ہیں، وہ گناہ تم سے میں جھاڑ دوں گا، ختم کر دوں گا۔ اور وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ایسی جنتوں میں، ایسے باغوں میں تمہیں داخل کروں گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ، یہ سب کچھ ملنے کے بعد، یہ سب کچھ سننے کے بعد بھی اگر کوئی کفر کا راستہ اختیار کرے گا فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو سمجھو جو شاہراہ ہدایت تھی اس سے وہ بھٹک گیا، وہ گمراہیوں کی پگڈنڈیوں میں چلا گیا، اب اس کو سیدھا راستہ کبھی نہیں مل سکتا۔ اسی طرح کی بات اللہ رب العزت نے سورہ اعراف میں بیان فرمائی، فَسَأَكْتُبُهَا، میری جو رحمت ہے وہ رحمت میں لکھ دوں گا، کس کے لیے؟ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دیتے ہیں، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا مُؤْمِنُونَ، اور جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ آگے فرمایا الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ، جو پیروی کرتے ہیں اس رسول کی جو امی ہے، جو امی ہے، رسول امی ہے۔ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اس نبی کے بارے میں وہ اپنی کتابوں میں بھی پڑھتے ہیں، تورات میں بھی اس نبی کے متعلق پیشن گوئیاں کی گئیں، ان کی پہچان اور علامتیں بتائی گئیں، انجیل میں بھی گویا ان کی کتابوں میں اس نبی کے بارے میں سب کچھ ان سے بتا دیا گیا۔ یأمرہم بالمعروف، یہ نبی جو ہیں ان کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، برائیوں سے روکتے ہیں، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، پہلے ان کی سرکشی کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے جو چیزیں ان پر اللہ نے حرام کر دی تھیں اچھی تھیں، لیکن ان پہ ان کی بدبختی کی وجہ سے، شرارت کی وجہ سے اللہ نے ان پر حرام کر دی تھی، یہ نبی ان حلال چیزوں کو پھر سے حلال کر رہے ہیں۔ یحل لہم الطیبات، ان کے لیے پاکیزہ چیزیں یہ حلال کرتے ہیں، ویحرم علیہم الخبائث، اور جو بدبودار چیزیں ہیں، جو بیکار چیزیں ہیں، ان پر وہ چیزیں حرام کرتے ہیں جو صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہیں اور انسان کے عاقبت کے اعتبار سے بھی نقصان دہ ہیں، ان چیزوں کو یہ نبی حرام کرتے ہیں۔ اور کیا کرتے ہیں؟ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، ان پر جو بوجھ ہے وہ بوجھ ان سے ہلکا کرتے ہیں، وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور ان پر جو بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں، ان پر جو غلامی کے طوق پڑے ہوئے ہیں، لوگوں کی غلامی کرنے کے، وہ بیڑیاں یہ نبی ان سے دور کرتے ہیں اور صرف ایک اللہ کی غلامی کی طرف لے کر آتے ہیں۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، تو جو لوگ اس رسول پر ایمان لائیں گے، وَعَزَّرُوهُ، اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ان کی تعظیم کریں گے، وَنَصَرُوهُ، اور ان کی مدد کریں گے، حمایت کریں گے، اور کیا کریں گے؟ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور جس نور کے ساتھ ان کو بھیجا گیا ہے، یعنی جو قرآن ان کو دے کر بھیجا گیا ہے اس قرآن کے پیروی کریں گے، اولئک هم المفلحون، تو یہی لوگ کامیاب ہیں، فلاح پانے والے ہیں۔ تو گویا اللہ رب العزت نے ان کی کتابوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ساری چیزیں بیان کر دی تھی، پھر بھی وہ نہیں مان رہے ہیں، تو ان کے تعلق سے کیا کیا جائے؟ اللہ رب العزت نے اس کا حل ان آیتوں میں بیان فرمایا۔
وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یاد کرو اس وقت کو جب اللہ نے نبیوں کے ذریعے میثاق لیا، وعدہ لیا، نبیوں سے نہیں لیا بلکہ نبیوں کے ذریعے قوموں سے لیا۔ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اللہ نے کہا جب تم کو کتاب دی گئی، یہودیوں تمہیں تورات ملی، عیسائیوں تمہیں انجیل ملی، اتنی بڑی بڑی عظیم الشان کتابیں تمہیں دی گئیں، اور ان کتابوں کو سمجھانے کے لیے رسول تمہارے درمیان بھیجے گئے، تمہارے درمیان حکمت کی باتیں بتائی گئیں۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر ہم نے یہ بھی کہا کہ ایک وقت آئے گا تمہارے پاس ایک رسول آئیں گے، وہ کیا کریں گے؟ مصدق لما معکم، جو چیزیں تمہارے درمیان ہیں سچی چیزیں، ان چیزوں کی تصدیق کریں گے۔ تصدیق کا مطلب یہ کہیں گے کہ جو چیز تم کرتے آئے ہو اچھی چیز، وہ بالکل برحق ہے، تم ایک اللہ کو مانتے ہو، وہ دعوت ہماری بھی ہے۔ جو خبیث چیزیں ہیں وہ چیزیں حرام ہیں، وہ میں بھی حرام کہتا ہوں۔ جو چیزیں فائدہ مند ہیں وہ چیزیں حلال ہیں، وہ میری بھی دعوت ہے، کوئی انوکھی دعوت لے کر میں نہیں آیا۔ ما کنت بدعا من الرسل، کوئی میں عجیب و غریب رسول نہیں ہوں، بلکہ جس طرح اور رسول آئے جو ان کی دعوت تھی وہی دعوت لے کر میں آیا ہوں۔ تو وہ رسول ان کی تصدیق کریں گے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب کسی کی کہی ہوئی بات کی تصدیق ہو جائے، وہ اپنی کتابوں میں پڑھ رہے تھے کہ آخری دور میں ایک نبی آئیں گے، اور وہ بھی انتظار کر رہے تھے، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان کے علم کے مطابق جو باتیں تھیں اس طرح رسول آ گئے تو ان کو تو خوشی قبول کرنا چاہیے کہ ہمارے علم میں یہ چیز پہلے سے تھی، لو دیکھو وہ رسول آ گئے، ہم پہلے سبقت کریں ان کو ماننے میں، ان پر ایمان لانے میں، یہ چیز ہونا چاہیے۔ اور عام طور پر یہ انسانی فطرت ہے۔ مثال کے طور پر ہم پہلے سے امید لگا کر یا اپنے علم کے حساب سے کوئی چیز بتا دیں کہ ایسا ہوگا، اور اللہ کے حکم سے وہ چیز ہو بھی جائے تو ہمیں خوشی ہوگی کہ دیکھو ہم نے پیشن گوئی کی تھی اور وہ چیز ہو گئی۔ انسانی فطرت ہے۔ جیسے حماسی کا ایک شاعر کہتا ہے، فدت نفسی وما ملکت یمینی فوارث صدقوا فیہم ظنونی، کہ جو بہادر لوگ ہیں، ایسے بہادر لوگ کہ ان کے بارے میں میں یہ سوچتا ہوں کہ وہ جنگ جیت جائیں گے، بہادری کی یہ جوہر دکھائیں گے، میں یہ گمان کرتا ہوں، میں ان کو سپورٹ کرتا ہوں۔ پھر ایسے بہادر لوگ جب وہ کام کر لیتے ہیں تو میں ان پہ عاشق ہو جاتا ہوں، کیونکہ پہلے میں نے ان کے بارے میں یہ بات بتائی کہ ایسا کریں گے، پھر وہ کر لیتے ہیں تو مجھے خوشی ہوتی ہے، اور خوشی کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ میں کہتا ہوں فدت نفسی وما ملکت یمینی، ایسے شاہ سواروں پر میری جان بھی قربان ہے، جان ہی نہیں بلکہ میرے پاس جو کچھ ہے سب کچھ قربان ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کی کتابوں میں جو بات لکھی ہوئی تھی اس کی تصدیق کرنے کے لیے رسول آئے تھے، بخوشی ان کو قبول کرنا چاہیے تھا۔ اللہ نے ان سے وعدہ بھی لیا تھا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، کہ تم ضرور اس رسول پر ایمان لانا، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور ضرور اس نبی کی حمایت کرنا، ان کی مدد کرنا۔ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اللہ نے یہ بات بھی بیان فرمائی کہ میں نے ان سے کہا تھا کیا تم نے اقرار کیا؟ جو وعدہ اور میثاق ہم دونوں کے درمیان ہوا ہے کیا تم نے اقرار کیا؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور تم نے میری طرف سے دی جانے والی یہ ذمہ داری قبول کی؟ تو سب نے بیک زبان کہی اقررنا، ہاں ہم نے اقرار کیا۔ قال فاشہدوا، پھر اللہ نے ان سے کہا کہ تم بھی گواہ رہو کہ اس وقت نبی کے آنے کے بعد دیکھتے ہیں تم مانتے ہو یا نہیں۔ وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی گواہ ہوں، تم بھی گواہ ہو اور میں بھی گواہ ہوں۔ پھر اللہ نے فرمایا فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، یہ سب وعدہ اور معاہدہ ہو جانے کے بعد پھر اگر اس وقت کوئی نہیں مانا، کسی نے نافرمانی کی، روگردانی کی، اپنی من مرضی کی باتیں کی انہوں نے، تو فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ لوگ فاسق ہیں۔ فاسق کا وہ عمومی معنی نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں گنہگار ہے، فاسق کا وہ معنی یہاں مراد ہے جو ابلیس کے بارے میں قرآن کریم نے کہا فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، ابلیس نے اپنے رب کے حکم سے روگردانی کی، اس کا کیا انجام ہو ہر کوئی جانتا ہے۔ تو اس طرح کے فاسقین کا بھی انجام وہی ہوگا کہ وہ ہمیشہ کے لیے مردود ہوں گے۔ اللہ علیہ وسلم کے سامنے تعجب کا اظہار کیا، افغیر دین اللہ یبغون، کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین چاہ رہے ہیں؟
وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، آسمانوں میں، زمین میں، تمام چیزیں اللہ ہی کی مانتی ہیں، اللہ ہی کے سامنے سرب سجود ہیں، اللہ کے حکم کے تابع ہیں، طوعاً ہو یا کرہن ہو، چاہے خوشی سے ہو یا ناپسندیدگی کے ساتھ ہو، لیکن کوئی بھی مخلوق میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کی بات نہ مانتی ہو۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پر فرمایا تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن، دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں تمام چیزیں اللہ کی کبریائی بیان کرتی ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرتی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی آواز، ان کی تسبیح سمجھ نہیں سکتے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ تسبیح بیان نہیں کرتی ہے، کرتی ہیں لیکن تم نہیں سمجھ رہے ہو۔ کل شیء قد علم صلاته وتسبیحه، کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں سب کو پتہ ہے کہ ہمیں اللہ کی نماز پڑھنی ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہے، اور وہ سب کر رہی ہیں۔ ایک انسان ہی نافرمان ہے جو اللہ کا کھا کر، اللہ کی زمین میں چل کر اور اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں سے فائدہ اٹھا کر اللہ کی نافرمانی میں لگی ہوئی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ حال تو یہ ہے کہ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں سب کچھ اللہ کے تابع ہیں، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر آنا ہے، پائی پائی کا حساب اللہ رب العزت ان سے لے گا۔ اگر دنیا میں کوئی کسی کا حق دباتا ہے وہ حق ضرور ان سے دلوایا جائے گا۔ یہ تو انسان ہے، جو جانور ہیں ان کے تعلق سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا، لوگوں کا حق مار کر کسی خوش فہمی میں مبتلا نہ رہنا۔ آخرت میں ایک ایک پائی کا حساب اللہ تعالیٰ تم سے لے گا ضرور، وہاں یہاں نہیں دو گے تو قیامت کے دن تم سے لیا جائے گا۔ حتیٰ یقاد للشأۃ الجلحاء من الشأۃ القرناء، یہاں تک کہ اگر دنیا میں کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو اس کا بھی بدلہ اس کو دیا جائے گا، وہ بدلہ بھی اس کو دلایا جائے گا۔ آگے اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بات بیان فرمائی جو ہم ابھی ذکر کر چکے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ ذرہ برابر بھی غمگین نہ ہوں۔ آپ نے ان کو سمجھایا، ان سے بحث کی، ساری دلیلیں ان کے سامنے رکھیں، ان کی کتابوں کا حوالہ دے کر آپ نے ان کو سمجھایا، پھر بھی اگر یہ نہیں مان رہے تو آپ ان سے بری ہیں، آپ ان سے براءت کا اعلان کریے اور کہیے آمنا باللہ، ہم تو بھائی اللہ پر ایمان لا چکے ہیں، وما انزل علینا، اور جو کچھ ہم پر اتارا گیا ہے یعنی قرآن، اس پر ہمارا ایمان ہے، وما انزل علی ابراہیم، اور ان تمام چیزوں کو ہم مانتے ہیں جو چیزیں اللہ رب العزت نے ابراہیم پر اتاری، اسماعیل پر، اسحاق پر، یعقوب پر اور ان کی اولاد میں، ان تمام چیزوں کو ہم اور ان تمام باتوں کی ہم تصدیق کرتے ہیں، ان کو سچ مانتے ہیں۔ وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور ان کلاموں کو بھی، ان کتابوں کو بھی برحق مانتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، والنبیون من ربہم، اور دوسرے نبیوں کو جو کتابیں صحیفے دیے گئے ان کے رب کی طرف سے، تمام کو ہم برحق مانتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ تمہاری نافرمانی کی وجہ سے ہم تمہارے نبی کو ماننے سے انکار کر دیں، ایسا نہیں ہے، ہم موسیٰ کو بھی مانتے ہیں، عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اللہ پر اسلام لا چکے ہیں، اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر چکے ہیں، اور اللہ کا جو سچا دین ہے وہ اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی قابل قبول دین ہے تو وہ اسلام ہے، اس کے علاوہ جتنے مذاہب ہیں سب باطل ہیں۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا، فلن يقبل منہ، تو اس کا وہ دین قبول نہیں ہوگا، وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور ساتھ ساتھ آخرت میں وہ گھاٹے کا سودا کرنے والوں میں سے ہوگا۔ اللہ رب العزت نے تعجب کا اظہار فرمایا، کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، ان بدبختوں کو جن پر اللہ رب العزت نے اس طرح کے انعامات کیے، نبیوں کا ایک سلسلہ قائم فرمایا، کتابیں دیں،
کوئی ایسا وقت ان پر خالی نہیں رہا کہ ان کے درمیان کوئی نبی نہ ہو، کبھی کبھی 2 نبی 3 نبی ایک ساتھ ان کے درمیان رہے، لیکن ان کی بدبختی کا یہ عالم ہے کہ اتنا سب کچھ جاننے کے باوجود ہدایت سے یہ انکار کر رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیسے ہدایت دے سکتا ہے؟ جو حق قبول کرنا ہی نہیں چاہتے، صحیح بات ماننا ہی نہیں چاہتے، تو ان کو کون منوا سکتا ہے؟ اللہ رب العزت نے یہ بات کہی، کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیسے ہدایت دے گا جو ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر چکے۔ وشہدوا، اور اس بات کی یہ بھی گواہ ہیں، ان کا دل یہ گواہی دیتا ہے، یہ مانتے ہیں، ان الرسول حق، کہ یہ جو رسول ہیں جو بھیجے گئے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ برحق ہیں۔ وجاءہم البینات، اور ان کے پاس واضح نشانیاں بھی آئیں جن پر اگر یہ غور کرتے، جن کو ہدایت کی نظر سے یہ دیکھتے تو ان کو ضرور ہدایت مل جاتی۔ یہ ظالم ہیں، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو کبھی سیدھا راستہ نہیں دکھاتا۔ ان کا انجام کیا ہوگا؟ آگے فرمایا اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، ان کا بدلہ تو یہ ہے، یہ اس بات کے سزاوار ہیں، اس بات کے مستحق ہیں کہ ان پر اللہ کی لعنت ہو، فرشتوں کی لعنت ہو، اور تو اور تمام دنیا کی لعنت ہو، خالدین فیہا، اور کچھ لمحے کے لیے نہیں، یہ لعنت ان پر ہمیشہ کے لیے مسلط کر دی گئی۔ لا یخفف عنہم العذاب، یہ تو دنیا میں ان پر عذاب ہے۔ وباءوا بغضب من اللہ، جہاں بھی جائیں گے یہ اللہ کا غضب لے کر جائیں گے، اللہ کی لعنت لے کر جائیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب، اور آخرت میں ان سے عذاب کم نہیں کیا جائے گا بلکہ ان پر عذاب بڑھتا رہے گا۔ ولا هم ينظرون، اور ان کو مہلت نہیں دی جائے گی۔ دنیا مہلت کی جگہ ہے، اب تک اگر لائن پر نہیں آئے تو اب مہلت ملی ہوئی ہے، سمجھو اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے۔ لیکن قیامت کا جو دن ہوگا اس دن تمہیں مہلت نہیں ملے گی۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، ہاں جو لوگ توبہ اختیار کر لیں اور اس نافرمانی کے بعد صحیح راستے پر آ جائیں اور اپنی اصلاح کر لیں، اپنے آپ کو سدھار لیں، فإن اللہ غفور الرحیم، تو یاد رکھو اللہ رب العزت معاف کرنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ چاہت ہو کہ فلاں انسان جہنم میں جائے، اللہ رب العزت کو کیا ملے گا لوگوں کو جہنم میں ڈال کر؟ اللہ تو خود اس بات کا اقرار کر رہا، ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر اس کا شکر ادا کرو گے اور اس پر ایمان لاؤ گے، تب تو اللہ رب العزت کی طرف سے حجت تمام ہو گئی۔ اللہ کو کیا ملے گا تمہیں عذاب دے کر؟ اللہ تو چاہتا ہی ہے کہ دنیا کا ہر انسان کامیاب ہو۔ اس کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو آزاد نہیں چھوڑا کہ وہ اپنی مرضی سے جو چاہیں کریں، نبیوں کو بھیجا ان کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے، کتاب بھیجی اس کو پڑھ کر سیدھا راستہ اختیار کرنے کے لیے، اور قیامت تک کے لیے نبیوں کے وارثین اس دنیا میں برپا کرتا رہا کہ وہ اس کتاب کی تشریح کرتے رہیں، لوگوں کو صحیح بات حق بات سمجھاتے رہیں۔ تو اللہ رب العزت کی چاہت اور منشا یہی ہے کہ ہر انسان کامیاب ہو جائے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ وہ یہودی قوم ہے اس لیے اللہ رب العزت ان سے نفرت کرتا ہے، وہ عیسائیت میں ہے اس لیے اللہ رب العزت قومیت کی وجہ سے ان سے نفرت کرتا ہے، نعوذ باللہ، ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے۔ جیسے اللہ ہمارا خالق ہے ویسے ان کا خالق ہے۔ اللہ کے غضب کے مستحق وہ ہوئے نافرمانی کی وجہ سے، اپنی بری کوالٹی کی وجہ سے۔ اگر یہ نافرمانی ان کے اندر سے ختم ہو گئی تو وہ اللہ کے محبوب بنیں گے، اور تو اور اللہ نے ان کے لیے دوہرا اجر دینے کا وعدہ فرمایا کہ اگر تم عیسائیت میں رہے جب تک یہ دعوت نہیں آئی تھی اس کا بھی اجر تمہیں ملے گا، اور اس کو قبول کرو گے اس کا بھی اجر ملے گا، ڈبل اجر ملے گا۔ اللہ رب العزت کی یہ چاہت ہے کہ ہر انسان کامیاب ہو جائے۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم، جو لوگ اپنے ایمان کے بعد کفر کا راستہ اختیار کر لیے، ثم ازدادوا کفرا، پھر وہ کفر میں بڑھتے گئے، یعنی سمجھانے کے باوجود بھی وہ راہ راست پر نہیں آئے، لن تقبل توبتہم، تو ان کی توبہ بالکل بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ اولئک هم الضالون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے جن کو گمراہ کہا گیا ہے، یہی لوگ گمراہ ہیں۔
ان الذین کفروا، نے کفر اختیار کر رکھا ہے، وہ ماتو، اور کفر کی حالت میں مر گئے، مرنے سے پہلے انہوں نے وہ غلط راستہ نہیں چھوڑا، اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا، وہم کفار، کفر کی حالت میں وہ اس دنیا سے چلے گئے، فلن يقبل من احدہم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ اگر کفر کی حالت میں وہ اس دنیا سے گیا، کلمہ اس کے اندر نہیں ہے، تو آخرت میں اگر اپنے آپ کو بچانے کے لیے زمین بھر کر سونا صدقہ کرنا چاہے، فدیہ دینا چاہے، پھر بھی اللہ رب العزت قبول نہیں کرے گا۔ اور دنیا میں اگر وہ کلمہ پڑھا، نافرمانیاں ہیں، گناہ ہیں اپنی جگہ، لیکن اگر اس کے اندر کلمہ ہے تو قیامت کے دن کبھی نہ کبھی ضرور اس کو جنت ملے گی، کامیابی ملے گی۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے یہ کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، وہ جنت میں جائے گا۔ یہ الگ بات ہے اپنے گناہوں کے بقدر، نافرمانیوں کے بقدر وہ سزا کاٹے گا، اس کے بعد جنت میں جائے گا، لیکن بہرحال جنت میں جائے گا۔ لیکن اگر یہ کلمہ اس کے اندر نہیں ہے، لیکن وہ بہت سارے اچھے کام وہ اس دنیا سے کر کے گیا، لوگوں کے بھلائی کے کام کر کے گیا، لوگوں کو ایسی چیزیں وہ بنا کے گیا جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہ سب کچھ بیکار ہے، یہ سب کچھ بیکار ہے، ان کو جہنم سے نہیں بچا سکتا۔ اگر کلمہ اس کے اندر ہے تو یہ چیز اس کو جہنم سے ضرور بچائے گی۔ آپ کا ایک ساتھ رہے، آپ کا ساتھ دیا ابو طالب، آخری وقت میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے ایمان پیش کر رہے تھے کہ چچا جان آپ کا آخری وقت ہے، آپ اب کلمہ پڑھ لیجئے۔ آپ نے زندگی بھر کلمے کی حالت میں، ایمان کی حالت میں اچھے کام نہیں کیے، لیکن ابھی آخری وقت میں آپ کلمہ پڑھ لیجئے تاکہ اس کلمے کی وجہ سے ہمیں کچھ سفارش کا حق ملے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفارش انہی لوگوں کی کر سکیں گے جن کے پاس کلمہ ہوگا، بغیر کلمے کے وہ بھی سفارش نہیں کر سکیں گے۔ تو انہوں نے اپنے چچا سے کہا اب کلمہ پڑھ لیجئے تاکہ میں سفارش کر سکوں، لیکن وہ کلمہ نہیں پڑھے۔ اللہ رب العزت نے آیت اتاری انک لا تہدی من احببت، آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جسے چاہے ہدایت دے گا، اسے ہدایت ملے گی جس کے تعلق سے اللہ کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ کفر کی حالت میں اگر مریں گے، پھر آخرت میں یہ چاہیں گے کہ ان کی جان بخشی کے لیے پوری زمین بھر کر یہ سونا اللہ کے راہ میں صدقہ کریں، پھر بھی یہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اولئک لہم عذاب علیم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وما لہم من ناصرین، اور ان کا کوئی حامی اور مددگار آخرت میں نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے جب عذاب کے کوڑے ان پر برسیں گے، وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، لوہے کے ہتھوڑے جب ان پر چلیں گے تو پھر اس وقت کوئی مددگار نہیں ہوگا جو ان کو بچائے اور اللہ کے عذاب کو ان سے دور کرے۔ اس لیے یہ دنیا دار العمل ہے، یہیں پر اللہ رب العزت انسان کو مہلت دیتا ہے، وہ املی لہم، ہم ان کو مہلت دے رہے ہیں، ان کیدی متین۔